الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء
اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے جادو سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، بو بکر عمر ہے سم و بسر، عثمان علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہے منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، احساس صداقت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی علامت رکھتا ہوں، بو بکر عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مغفر موجودات، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام، میری محترمہ محترمہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی کچھ ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ماہ رجب المرجب شروع ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر کلی طور پر، اجمالی طور پر میں نے یہ عرض کی کہ اس مہینے کے اندر بھی بے شمار بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ اب انسان اگر ہر واقعے کو بیان کرنے بیٹھ جائے، ہر مہینے کے ہر دن کے اندر پیش ہونے والا واقعہ اگر عرض کیا جانے لگے تو پھر بڑی مشکل ہے کہ سارے واقعات کو سامنے رکھا جائے۔
لیکن مسئلہ کسی کسی کو سننا پڑتا ہے۔ فضیلت ہر بندہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن مسئلے پر عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر 100 میں سے 10% بندے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، 90% مسئلے کے اوپر عمل کرنے سے خالی ہوتے ہیں۔ مولود کعبہ ایک لفظ ہے، عربی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے مولود کعبہ۔ مولود ولادت، جائے پیدائش، کعبہ کعبۃ اللہ کے اندر کسی کی پیدائش ہو جائے تو اسے مولود کعبہ، کہ یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا لقب ہوتا ہے مولود کعبہ۔ ہم نے علم پڑھا، سنا، علماء کی زبانی سنتے چلے آئے، اور کئی مرتبہ منبر پہ بیٹھ کر یہ واقعات بیان بھی کیے، لیکن کچھ دنوں سے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مولود کعبہ کہتے کسے ہیں؟ اپنی علمی وسعت کے مطابق کم و بیش 40-50 کتابیں میں نے دیکھی، تاریخ دیکھی، حدیث دیکھی، فقہ دیکھی۔ دوسری صدی کے مصنف، پہلی صدی کے مصنف، تیسری، چوتھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں صدی کے مصنف تک جو علمی کتابیں میرے پاس تھیں، طبقات ابن سعد بڑی کتاب ہے، خصائص کبریٰ بڑی جامع کتاب ہے، سیرت ابن حبان، سیرت ابن ہشام، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ الخلفاء، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب خلافت راشدہ، یہ ساری کتابیں دیکھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے واقعات، حضرت فضل نظر آتے تھے، لیکن یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے یہ چیز مجھے نہ ملی۔ میں بڑا پریشان، اللہ اللہ کرتے کرتے کتابیں رکھی ہوئی تھی، پھر ایک کتاب نکالی جس کا نام نزہۃ المجالس، یہ 9ویں صدی کا مصنف ہے، 2 جلدوں میں کتاب لکھی جس کا نام عبد الرحمن بن عبد السلام الشافعی الصفوری۔ اس مصنف کی جب میں نے کتاب اٹھائی، فضائل علی دیکھے، تو اس مصنف نے دوسری کتب کا حوالہ دے کر لکھا مولود کعبہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رجب کے مہینے کے اندر جہاں پر اور واقعات پیش آئے، اسی رجب کے مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ججا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی وفات بھی ہوئی۔ اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر آمنہ کے لال کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پر آنے والے امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش بھی اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر۔ اب علماء نے کئی طرح کے واقعات لکھے، بعض مصنفین لکھتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماتا کو درد ذہ شروع ہوا، بچے کے پیدا ہونے والے وقت کے اندر جو عورت کو درد شروع ہوتا ہے، جب وہ کیفیت آئی
المرتضیٰ کی ماں کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل کر کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی اور اللہ کی قدرت ایک ہی جھٹکا ایک ہی دردے سے ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ اب بڑی لمبی تفسیر علماء کرام فضائل علی میں لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو سب سے پہلا جو غسل دیا گیا، جیسے بچے کو غسل دیا جاتا ہے قربان جاؤ علی المرتضیٰ کی فضیلت پر، کہ جیسے کعبہ میں پیدا ہونے والی فضیلت بھی صرف صحابہ میں علی المرتضیٰ کو ملی، اسی طرح علی المرتضیٰ کو یہ فضیلت ملی کہ ان کو سب سے پہلا غسل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ سب سے پہلا غسل جو علی المرتضیٰ کو ملا وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملا۔ سب سے پہلی گھٹی، آج بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کو نانا گھٹی دیتا ہے، کسی کو مامو جان گھٹی دیتا ہے، کسی کو خالہ اور پھوپھی گھٹی دیتی ہے، کسی کو دادی اور نانی گھٹی دیتی ہے، لیکن قربان جو علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت پر جب پیدا ہوتے ہیں غسل دیا گیا۔ جب غسل دیا گیا سب سے پہلے جو گھٹی ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی گھٹی۔ آج گھٹی ملتی ہے، کسی کو چھوارے کی گھٹی دی گئی، کسی کو میٹھی چیز کی گھٹی دی جاتی ہے۔ واہ علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، اگر تجھے گھٹی بھی ملی رسول اللہ کے ہاتھوں سے گھٹی ملی، اگر تجھے گھٹی بھی ملی تو رسول اللہ نے اپنی لعاب مبارک کی گھٹی عطا فرمائی۔ بڑی لمبی داستان ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ تفسیر ابن ہشام، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن حبان کے اندر موجود ہے، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لے آنے والے بھی علی المرتضیٰ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے آنے والے علی المرتضیٰ ہے، نماز سب سے پہلے پڑھنے والے علی المرتضیٰ ہے۔ اس لیے روایات میں آتے علی المرتضیٰ کہتے تھے لوگوں جب تم میں سے جو بھی کہے میں سب سے پہلے نمازی ہوں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں میں نے ہر بندے سے 5 سال پہلے نماز شروع کی۔ یہ اللہ پاک نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں 60 برس کی عمر یا 8 سال کی عمر، زیادہ سے زیادہ 11 سال کی عمر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ آمنہ کے لال نے ان کی بڑی عظمت ارشاد فرمائی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ارشاد فرمائے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، مشکات شریف کی کتاب کے اندر علماء کرام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان ایوہ اقصاب ہماری۔ ہر جمعے پر یہ خطیب جب خطبہ دیتا ہے ان میں سے ایک حدیث پڑھتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقصاهم علی۔ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی، سب سے زیادہ دلیر اور بہادر حضرت علی، سب سے زیادہ نبوت کے ساتھ رہنے والے حضرت علی۔ اس لیے آمنہ کے لال فرماتے یا علی، اے علی تیرا میرے ہاں ایسا مرتبہ ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے بھائی، حضرت ہارون کا مرتبہ حضرت موسیٰ کے ہاں تھا، علی تمہارا مرتبہ بھی میرے ہاں ویسے کا ویسا ہے۔ شب ہجرت کے اندر جہاں پر صدیق کے فضائل آپ سنتے گئے، اسی شب ہجرت کے اندر علی المرتضیٰ کا بھی
المرتضیٰ کو آمنہ کے لال نے بلایا، اے علی میاں میرے لیے تو حکم مدینے کا آ گیا، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں صادق اور امین بھی تھا، مکہ والوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں، مکہ والوں کا سونا چاندی میرے پاس ہے، مکہ والوں کی طرح طرح کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی میاں آج رات میرے بستر پہ آپ نے سو جانا ہے، جب صبح بیدار ہو مکہ والے اپنی اپنی امانتیں مانگیں گے، کسی کا سونا ہوگا، کسی کی چاندی ہوگی، کسی کے درہم ہوگے، کسی کے دنانیر ہوگے، علی جو مرتضیٰ یہ ساری کی ساری امانتیں سب کی واپس کر دینی ہے، بعد میں آپ نے ہجرت کرنی ہے، پہلے امانتیں واپس کرنی ہے، تاکہ میں نبوت والی امانت والی میرے نبی کی، میں نبی کی صفت امین بھی ہے، کل لوگ یہ نہ کہیں میاں نبی کیا ہماری امانتیں معذرہ لے کر چلا گیا، نبی کیا ہمارا سونا چاندی ساتھ لے کر چلا گیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں 3 دن تک حضرت علی موجود رہے، کوئی آتا میاں میری چیز واپس کر دے، نشانی دی، نام دیکھا، ہاں تیری امانت موجود ہے لے جا۔ 3 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں آج آپ اب میں جاتے ہیں، آج روڈ بنے ہوئے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، آج گاڑیاں موجود ہیں، آج ٹرینیں موجود ہیں، لیکن علی المرتضیٰ جب چلتے ہیں اس وقت تو خاردار نوکیلے پتھر بھی تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھی، پتھر اور پہاڑ موجود تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ چلتے چلتے کئی دنوں کا سفر کرتے ہیں، جب مدینہ میں پہنچتے ہیں آمنہ کے لال کو پتہ چلا کہ حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں پوچھوں علی مکہ والوں کا کیا حال ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، علی جو مرتضیٰ ایک صحابی کے گھر میں موجود تھے، علی آپ کو آمنہ کے لال بلا رہے ہیں۔ حضرت علی جو مرتضیٰ آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتے میاں دیکھ میرے پاؤں خون سے تربتر ہو چکے ہیں، میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اللہ کے نبی علی چل نہیں سکتا، پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں، پاؤں پر ورم بھی ہے، زخم بھی ہے، نشانات چلنے پھرنے سے قاصر ہوئے، اللہ کے نبی آ نہیں سکتا۔ آمنہ کے لال کو جب خبر ہوئی، آمنہ کے لال فرماتے سارا میاں علی کو تکلیف نہ دو، رسول اللہ خود جاتا ہے۔ آمنہ کے لال چل پڑتے ہیں، رسول اللہ حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت علی سے ملتے ہیں۔ آپ نے جب حالت دیکھی، جب حضرت علی کی کیفیت دیکھی، پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہیں، آپ نے فرمایا مالک یا علی، اے علی میاں کیا ہو گیا؟ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے جیسے آج بچہ بیمار ہوتا ہے، آج بچہ لاچار ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میرے شیر کو کیا ہو گیا، تو میرا انداز اور میرا تخیل کہتا ہے آمنہ کے لال نے پوچھا میرے شیر کو کیا ہو گیا، علی تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے نوکیلے پتھر لگے، پاؤں میرے زخمی بھی ہیں، نشانات بھی ہیں، سوجے ہوئے بھی ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا علی میاں تو نے میری وجہ سے ہجرت کی، یاد رکھ تو نے ہجرت کی، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ اسی ہجرت کے بدلے کے اندر تجھے جنت نصیب فرمائیں گے۔ یہ علی کی فضیلت ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام ہے۔ فرمایا کہ مکے سے مدینے تک تو نے سفر کیا، علی پریشان نہیں ہونا کہ میرے ہجرت والا سفر ضائع ہو جائے گا، میں نبوت تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، خدا کی قسم کل اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تجھے جنت میں داخل نہیں ہوں۔ حضرت علی کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ کون کون سا مقام ایسا نہیں کہ جہاں پر حضرت علی ساتھ نہ چاہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضرت کو ساتھ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے
غزوہ خیبر تو بڑا مشہور واقعہ ہے. غزوہ خیبر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے جنگ چھڑی ہوئی ہے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا. ایک دن شام کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس صحابی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ پاک فتح نصیب فرمائے. کل جھنڈا اس صحابی کے ہاتھ میں ہوگا. دوسری حدیث سیرت ابن ہشام کے اندر آمنہ کے لال فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس بندے سے اللہ بھی محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں. کل جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو بندہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہے. چلتے چلتے شام ہوگی، رات ہوگی. اب تخیل، صدیق اکبر کا خیال کہ کل جھنڈا مجھے ملے گا، فاروق اعظم کا خیال کل جھنڈا نبوت مجھے دیں گے، عثمان بن عفان کا خیال اور خوشی کی لہر کے کل جھنڈا مجھے دیا جائے گا. ہر صحابی کے دل میں خواہش اور تڑپ کہ کل اگر جھنڈا مجھے مل گیا قیامت تک میرا نام روشن، میدان کا غازی مجھے کہلایا جائے گا، یہ میدان کا شہید بنوں گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب صبح ہوئی، اب صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہر صحابی سامنے یوں کرتا ہے، رسول اللہ یوں چہرہ کرتے، ہر صحابی تھوڑا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ کرے میرا نام آئے. آج ہم تو یہاں سے ڈرتے ہیں نا، آج ہم تو میدان سے ڈرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، صحابہ کرام کی اصرار اور قربانی دیکھیں. رسول اللہ یوں چہرہ کرتے ہیں، آگے سے ہر صحابی تھوڑا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ کرے جھنڈا مجھے مل جائے. آپ نے جب یوں دیکھا سارے صحابہ کو، علی المرتضیٰ نظر آئے. آپ نے فرمایا این علی، این علی، علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ صحابہ کرام کو پیش آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بعض روایات میں اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہیں، حضرت علی کی آنکھیں درد کرتی ہیں، تکلیف آنکھوں کی ہے، اس لیے وہ تو نہیں ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کا نام لیں گے کیونکہ وہ تو بیمار تھے. آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ. تو کچھ صحابہ نے کہا، یہ عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ حضرت علی بیمار جب آئے تو جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں دے دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، عمر ہے، عثمان ہے اور خالد بن ولید ہے، فلاں فلاں صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو جھنڈا دے دو. آپ نے فرمایا این علی، علی کو بلا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا، علی کہاں تھے؟ اللہ کے نبی آنکھیں تھوڑا درد کرتی ہے، تھوڑا آنکھوں کی تکلیف ہے، چشم آشوب ہے، آشوب چشم ہے، اس لیے نہیں آ سکا. آپ نے فرمایا آنکھیں ادھر کرو. اگر علی کی آنکھوں میں درد ہے تو نبوت اپنا دواخانہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. علی تھوڑا آنکھیں آگے کرو. علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی تھی، نبوت کی انگلی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے یوں کر کے حضرت علی کی آنکھوں میں جب یوں لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا لوگوں خدا کی قسم جب سے نبوت کی انگلیاں میرے آنکھوں میں لگی ہیں آج تک میری آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. جب سے حضور نے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اس وقت سے آج تک میری آنکھوں کی نہ نظر کم ہوئی ہے، میری آنکھوں میں نہ خارش ہوئی ہے، میری آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہر لگایا، آمنہ کے لال نے لعاب مبارک لگایا، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. علی یہ جھنڈا لو اور میدان خیبر کے اندر کود پڑو. علماء کرام لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ جھنڈا اٹھاتے ہیں، چلتے چلتے جب خیبر کے میدان کے اندر گئے، اس قلعے کے قریب پہنچے جو قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا.
زمین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، مرحب کہتا ہے کہ اے خیبر کی زمین، تو تو جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، لوگ مجھے پہلوان مانتے ہیں، لوگ مجھے بڑا شجاع مانتے ہیں، لوگ مجھے بڑا بہادر مانتے ہیں، لیکن ادھر سے جواب ملتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مرحب، تو آج مرحب کروا رہا ہے، لیکن انا الذی سمتنی امی حیدر، میرا تو ماں نے میرا نام بھی حیدر رکھا ہے، میرا تو بچپن میں نام بھی حیدر تھا۔ حیدر کا مانا پلٹ کر حملہ کرنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ جدھر بھی رخ کرتے تھے دشمنوں کی صفوں کی صفیں اڑا کر رکھ دیتے تھے، میدان کے اندر تشریف لے آئے، ادھر سے مرحب سامنے آتا ہے، مرحب نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بھی تھوڑا، حضرت علی مرتضیٰ بچے تھے، ادھر سے اپنے آپ کو پہلوان کہلوانے والا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نے دیکھا وہ تانے دینے لگا، باتیں کرنے لگا، وہ تو بچہ ہے، تو ہٹ جا، میرے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ تو لڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہو مرحبا، تو مجھے بچہ سمجھتا ہے، لیکن یہ تیرا غلط انداز ہے، یہ تیرا غلط وہم و گمان ہے، تو مجھے بچہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، لیکن آج میدان سجا ہوا ہے، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں، جب مرحب سامنے آیا حضرت علی مرتضیٰ نے یوں اٹھا کر جب زمین پہ ڈالا، اس وقت مرحب زمین پہ گرا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ شکستہ فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود حیدر کرار ہے۔ جب علی مرتضیٰ نے جوانی دکھائی، جوہر دکھائے، زمین پہ ڈالا، اس وقت مرحب زمین پہ گرا ہوا ہے اور کہتا ہے تو بچہ نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے۔ تو حضرت حیدر کرار کا یہ شان ہے، حضرت حیدر کرار کا یہ مقام ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں۔ آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ گھر میں تھے، آپ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ہو گئے بھوک اور پیاس کی حالت میں، آپ بھوکے ہیں، آپ کے گھر میں فاقہ ہے، 3 دن ہو گئے، حضرت علی اپنے گھر میں تھے، صحابہ نے جا کر بتلایا، علماء کرام لکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کو جب بتایا گیا کہ نبوت 3 دن سے بھوکی ہے، گھر میں فاقہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے، گھر میں دیکھا، گھر میں کچھ نظر نہیں آیا، خود گھر میں کچھ نظر نہیں آیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، خود علی مرتضیٰ کے گھر میں فاقہ تھا۔ اب سوچا کہ علی تو اپنا فاقہ برداشت کر سکتا ہے، میں تو اپنا فاقہ برداشت کر لوں گا، لیکن نبوت کا فاقہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ نبوت فاقے میں ہو، بھوک میں ہو، علی مرتضیٰ برداشت نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، علی مرتضیٰ داماد ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ سسر۔ اس سورے دا حق ادا خلاف ہے۔ آج تک تم سورے کیا تھا؟ سسر بیٹھا ہو نا اور دماغ چند دوستوں میں بیٹھا ہو، سورا کہ وہ میاں پانی سے پلا، ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں، ماتھے پہ پھل آ جاتے ہیں، مجھے پانی کا تھا، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جیسے باپ کا قدر ضروری ہے، اسی طرح سسر کا قدر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس نے تجھے اپنا جگر کا ٹکڑا نہیں دیا ہوا، اس نے تجھے اپنی بیٹی نہیں دی۔ جب نکاح کی باری آتی ہے تو لالچی بنتا ہے، جب شادی ہو جائے پھر آگے سے آنکھیں دکھاتا ہے، اس کا ذرا شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ جیسے باپ کا حق ادا کرتے ہو، جیسے باپ کے سامنے تمیز سے کام کرتے ہو، اسی طرح سسر کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضرت علی مرتضیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے، مدینہ سے باہر نکلے،
علماء کرام لکھتے ہیں سامنے دیکھا ایک یہودی کا باغ تھا، یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی میاں تیرے باغ میں کوئی کام ہے؟ میں علی المرتضیٰ مزدوری کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، علی المرتضیٰ مزدوری کرے گا۔ یہودی نے دیکھا یہ مسلمان ہے اور میں کافر ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، میں غیر مسلم ہوں۔ یہودی نے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ علی اگر کام کرنا ہے تو پھر کام یہ ہے کہ کنویں سے ڈول کھینچنے ہیں، پانی نکالنا ہے، ایک ڈول کے بدلے میں صرف ایک کھجور ملے گا، 500,000 نہیں ملے گا مزدوری، مزدوری کرے گا، ایک ڈول کھینچے گا، ایک کھجور ملے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ڈول ہوگا، کتنا بڑا گہرا کنواں ہوگا، مشقت تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن رسول اللہ کے بھوک والی تکلیف مجھے اس سے بھی زیادہ ہے، رسول اللہ بھوکے رہے مجھے زیادہ تکلیف ہے۔ فرمایا کہ جی میں تیار ہوں۔ علماء کرام لکھتے چلے گئے اور کنویں سے ڈول نکالتے رہے، ایک نکالا ایک کھجور، دوسرا نکالا دوسرا کھجور، چلتے چلتے جب 17 ڈول نکال لیے، کہتا ہے مالک اے یہودی اب میں نے 17 ڈول نکالے ہیں، 17 کھجور مجھے دے دے، بس میرا کام بھی بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی بن جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ 17 کھجوریں لیتے ہیں، 17 کھجور کو لے کر رسول اللہ کے ساتھ سامنے آئے۔ اللہ کے نبی مجھے پتا چلا کہ 3 دن سے آپ بھوکے ہیں، مجھے پتا چلا 3 دن سے آپ کے گھر میں فاقہ ہے، یا سلام یہ میں نے محنت مزدوری کی ہے، آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ نبوت صدقہ تو کھاتی نہیں ہے، صدقہ نبی نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں، ہدیہ تناول فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی میاں تو نے میری وجہ سے میرے لیے مزدوری کی ہے، یاد رکھ قیامت والے دن جب تک تجھے جنت کا وارث نہیں بناؤں گا میں نبی بھی جنت میں داخل۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آج بعض لوگ علی المرتضیٰ کا نام لینے میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، شوق سے نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو محب علی کہلاتے ہیں، عشق علی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں نے کل سے اپنے علم اس کے مطابق کل سے میں نے مطالعہ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ شان تھی، حضرت کی داڑھی یہاں تک تھی، سینہ بھری حضرت کی داڑھی تھی۔ تو جو کہے نا میں علی کا محب ہوں اس کو کہے کہ ذرا دعویٰ تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے، دعویٰ تو ہے ہم علی کے عاشق ہیں، محب علی ہیں، لیکن اس کو بولو کہ یہ دلیل ہے، یہ دعوے پر دلیل ہے کہ جب تک داڑھی نہیں ہوگی علی کا عاشق محب نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ تو کرتے ہیں علی کا محب ہونے کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، دعویٰ تو ہے علی کے محب ہونے کا، لیکن خدا کی قسم علماء کرام لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ مقصد، حضرت علی المرتضیٰ کی عبادت یہ تھی کہ روزانہ 1000 رکعت نفل زائد عبادت کیا، فرض اپنی جگہ، مستحب سنت اپنی جگہ، عبادت ظہر فجر عصر مغرب عشاء وتر ہر چیز اپنی جگہ، ان چیزوں سے ہٹ کر روزانہ 1000 رکعت نفل کی ادا کیا۔ آج فرض نماز پڑھ علی دے محب پر اللہ ہم سب کو فرض نماز پڑھنے کی توفیق، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا سچا عاشق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو علی المرتضیٰ اسی ماہ رجب کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح اسی ماہ رجب کے اندر آپ کے چاچا، ایک طرف سے آپ کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ کی پیدائش ہے، دوسری طرف آپ کے چچا حضرت عباس کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اسی رجب کے مہینے کے اندر اور کس کی وفات ہے پتہ ہے؟ پتہ کون نہیں؟ چلو داس چھوڑے نا، اللہ سب کو بدعت کو بچا دے، وہ بدعت کرے سو نا، ہاں کرے سو تو سر سنی کونی میں بتائے مسئلہ سنا کونی میں لیکن وہ بدعت کریں دے، وہ بدعت ہے
22 رجب دے کنڈے پکے دے کچھ پکے نہیں پتہ کون بھی کنڈے کس واسطے پک گئے گھروں کے اندر میٹھی چیزیں پکاتے ہیں صدقہ خیرات تقسیم کرتے ہیں اور اس سے ایک مذہب غیر نے مسلک غیر نے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ اس دن 22 رجب کو امام جعفر صادق کی کیا ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے جبکہ قرآن حدیث فقہ تفسیر حدیث کسی کتاب میں اس دن کے اندر نہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہے نہ وفات ہے بلکہ مسلک غیر کو اس دن خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس دن کاتب قرآن حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کس کی حضرت امیر معاویہ کسی دن وفات ہوئی ہے تو مسئلہ کے غیر اس خوشی میں کیوں تو وہ تو چڑھتا ہے نا امیر معاویہ سے جن کو امیر معاویہ اچھا نہیں لگتا اس دن وہ میٹھی چیز پکاتے ہیں نام ان کا کنڈے رکھا ہوا ہے یہ کیوں پکاتے ہو میاں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہے خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں علماء حق کے منبر پہ بیٹھا ہوں آپ کو واضح کر دوں اس دن نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے نہ وفات ہے وہ خوش کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہے مسئلہ اس لیے میں نے کہا کام کرتے تو لیکن مسئلے کا پتہ نہیں ہے آج آپ کو میں نے بتا دیا ہمارا کام بتلا دینا 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے اس دن کوئی کنڈے نہیں ہونے چاہیے اس دن کوئی ایسی خوشی نہیں کرنی چاہیے وفات والے دن پہ خوشی کرتے اور ادھر صحابی کی وفات ہو تو اللہ ہم سب کو بدعات سے بچائے اللہ ہم سب کو رسومات سے بچائے اللہ ہم سب کو قرآن سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ